رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم بابت السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا محبوب اللہ تنہا پاراز ہجران یا رسول اللہ دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر داخیش غیرانم ساشد روز اسیاں پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو بے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا مکن محروم جامیرا در آجا یا رسول اللہ چون صوبے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ چون صوبے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم فقیر روز محشر عذر ہے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو آج اس جمعۃ المبارک پر جو موضوع آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران۔ ریاست مدینہ کا حکمران کیسا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی عادات و اطوار کیا ہیں اور اس کا انداز حکومت کیا ہے۔ آپ نے کئی سالوں سے یہ جملہ سن رکھا ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے، ریاست مدینہ بنانی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا حکمران ہوتا کیسے۔ ریاست مدینہ کے حکمران کی کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ ریاست مدینہ کا جو حکمران ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں مسلمانوں کے درمیان انتہائی نرم ہوتا ہے۔ یعنی آپ دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں وہ حلقہ 11 تو بریشت کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب محفل متروں کی ہو، یاروں کی ہو، تو پھر بڑی نرم اور پولائٹ ہوتے ہیں، لیکن جب کفار سامنے آ جائیں تو پھر شیشے کی دیوار کی طرح، پگھلے ہوئے شیشے کی دیوار کی طرح، آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رکعا سجدا، رکوع بھی کرتا ہے، وہ سجدے بھی کرتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرتا ہے، ورضوانا، اللہ کی رضا کو بھی چاہتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں کے اوپر سجدے کر کر کے نشان پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کے حکمران کی وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ میں صرف واضح انداز میں آپ کے سامنے اس کا انداز حکومت بیان کروں گا، آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے سے کیا واقعی ریاست مدینہ بن رہی ہے یا عملاً کرنے سے بنتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، ریاست مدینہ کے حکمران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انداز حکومت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہاں نہ تو اقربا پروری کی جاتی ہے، نہ ہی یہاں رشتہ داریاں دیکھی جاتی ہیں، نہ ہی عہدے دیکھے جاتے ہیں، قانون کے کٹہرے میں سب برابر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ریاست مدینہ کے حکمران تھے، آپ کا حضرت ابی بن کعب سے کھجور کے درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں کا فیصلہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا، وہاں پہ قاضی اور جج تھے حضرت زید بن ثابت۔ اب دونوں، ریاست مدینہ کا حکمران 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا امیر المومنین، خود عدالت میں چل کے جا رہے ہیں۔ جب وہاں گئے تو حضرت زید بن ثابت نے اپنے پاس ان کے لیے جگہ خالی کرا دی۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، فرمایا کہ زید تو نے پہلا ظلم کیا ہے، میرے لیے جگہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، میں مقدمے کے طور پہ یہاں پہ آیا ہوں، ریاست مدینہ کا حکمران بن کے نہیں آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں جا کے بیٹھے، کھڑے ہو گئے کٹہرے میں جہاں سامنے ابی بن کعب تھے، مقدمہ پیش ہوا، حضرت ابی بن کعب نے دعویٰ پیش کیا اپنا، حضرت عمر فاروق اعظم کے اوپر قانون کے مطابق قسم آتی تھی، کیونکہ قانون البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرنے والا مدعی ہے وہ اپنی بینہ دلیل پیش کرتا ہے، اور جو انکار کرنے والا ہے وہ وہاں پہ قسم دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے اوپر قسم آتی تھی، جب قسم کی باری آئی تو پھر حضرت زید بن ثابت جو قاضی اور جج تھے کہنے لگے میری درخواست یہ ہے ابی بن کعب کہ امیر المومنین کو قسم کے اوپر مجبور نہ کیا جائے۔ ریاست مدینہ کے حکمران پھر بولے، کہا کہ اے زید تم نے ایک بار پھر ظلم کیا ہے، آپ نے قسم دی، قسم دینے کے بعد فیصلہ جب ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم حضرت زید بن ثابت جج کے بارے میں کہنے لگے، اے زید تم تب تک صحیح جج اور قاضی نہیں بن سکتے جب تک عمر اور ایک عام آدمی تمہاری نظر میں برابر نہ ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے ریاست مدینہ کا حکمران۔ عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، جو ریاست مدینہ کا حکمران ہے وہ راتوں کو نرم گرم بستروں پہ سوتا نہیں ہے، وہ تو گلیوں میں گشت کرتا ہے، وہ اپنی فوج کے اوپر پولیس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، وہ خود بھی گلیوں کے چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چکر لگا رہی تھی تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا کہ دروازہ نوک کیا تو پوچھا کہ کیوں بچے رو رہے ہیں؟ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کھانے کو کچھ نہیں ہے اور دیگچی خالی جو پانی بھر کے چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ بچے اس انتظار میں ہوں کہ شاید کوئی پک رہا ہے پھر ماں دے۔ میرا یہ ذہن ہے بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے، پھر صبح دیکھی جائے گی۔ امیر المومنین رونا شروع کر دیا، سیدھا اپنے گھر گئے، بیت المال گئے، وہاں پہ جو کھانے پینے کا سامان ہے اس کو جمع کیا اور غلام کو کہا اس کو میرے کندھوں کے اوپر رکھ دو، خود اٹھا کے عورت کے گھر میں آئے اور کہا مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری کفالت صحیح نہیں کر سکا۔ یہ ریاست مدینہ کا حکمران ہوتا ہے۔ اس سے آگے چلیں عزیز سامعین محترم، ریاست مدینہ کا جو حکمران ہے وہاں وزیر و مشیر، گورنر، ایم پی ایز، ایم این ایز، حکومتی باڈی میں آنے والے جو ان پاور ہوتے ہیں تمام کے لیے قانون ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنوں کے لیے قانون اور ہے، یہاں ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہاں ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے لیکن جو یہاں کا عام ایک عہدے دار ہوتا ہے اس کے گھر میں لگا ہوا چوکیدار بھی مان نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میرا فلاں حکومت میں ہے میں سب کچھ کروا لوں گا۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ابھی اس کا ملازم تھانے میں آتا نہیں ہے، پہلے ہزاروں کالیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کی جرت کیسے بھی پکڑنے کی۔ لیکن آئیں ریاست مدینہ کے حکمران کا قانون آپ کو بتاؤں۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا نام شیطان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا، یہ حمص کے والی اور گورنر تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ انصاف تو کیا ہے لیکن ایک غلطی یہ کی، اپنے گھر کے اوپر بالا خانہ بنا لیا ہے اور وہاں پہ جا کے رہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ عام حالات میں جب کسی نے جانا ہو تو تھوڑی مشکل پیش آتی ہے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے، یعنی ایزیلی ایکسیس نہیں ہے، ان کے پاس پہنچ نہیں جاتے ہیں ایزیلی آسانی سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک شخص کو حکم دیا، خط دیا، اور میں سب سے پہلے حمص جا کے جو اس کا بالا خانہ ہے اس کو اس کے سامنے آگ لگانی ہے۔ یہاں لوگوں کے پروٹوکول اور جائیدادیں کہاں تک بڑھ جاتی ہیں، پر میں سب سے پہلے جا کے اس بالا خانے کو آگ لگانی ہے۔ جب آگ لگا دی، آگ لگانے کے بعد عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دیا، آپ نے جیسے خط لیا فوراً مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی مدینہ شریف آئے، اب دیکھیں ریاست مدینہ کے حکمران کا تزکیہ نفس کیسے آپ نے کیا ان کا۔
سزا بھی دی لیکن تزکیہ نفس بھی کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اپنے جسم کے اوپر سے جو باریک کپڑے وہ اتار دو، ایک موٹی چادر اور کپڑا ان کو پہنا دیا۔ فرمایا جاؤ وہ جو سامنے کنواں ہے اس کنویں سے پانی نکال کے اونٹوں کو پلانا شروع کر دو۔ یار ہمس کا گورنر ہو اور مدینے کی ریاست ہو، ریاست مدینہ کے حکمران نے سب کے سامنے کہہ دیا جاؤ اس کو اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ آپ مسلسل ڈول نکال کے اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جب پلا کے پانی تھک گئے، حضرت عمر فاروق اعظم نے بلایا، بات سنو۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ کہتے میری زندگی مختصر ہے، میری زندگی مختصر ہے۔ اور اگلا جملہ ذرا سنیں کیسے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اپنے گورنر کو فرمایا اس مختصر زندگی کے لیے تم نے بالا خانہ بنا لیا تھا، اس مختصر زندگی کے لیے توبہ کی۔ فرمایا آئندہ دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دور کا جتنا بڑی بڑا حکمران ہو اس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر کے قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس کے خلاف عمل درآمد کروانا۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو والی مدینہ تھے، جو مدینہ کے حکمران تھے، ریاست مدینہ کے حکمران تھے، ان کا اپنا انداز کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے لیے گاجر کا حلوہ بنوایا، انتہائی لذیذ مزیدار تھا۔ جب سامنے رکھا اور دوسرے صحابہ کرام تابعین دوست احباب بیٹھے تھے، اتنی دیر میں مسکین آیا اور مسکین نے صدا بلند کی اللہ کے نام پہ کچھ دو کھانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سارا حلوہ پکڑا، اس کو دے دیا۔ جو صحابہ کرام قریب بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس بندے کو کیا پتا کہ یہ کھجور کے حلوہ کیا ہوتا ہے، کوئی اور چیز بھی آپ دے سکتے تھے، اس کو کیا پتا، آپ کوئی اور چیز دے دیتے۔ سنیں ریاست مدینہ کے حکمران کا جملہ سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ، ریاست مدینہ کا حکمران یہ فرما رہا ہے، اے صحابہ اگر یہ مسکین نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن مسکین کا رب تو جانتا ہے نا یہ کیا ہے، اس کے رب کو تو پتا ہے نا۔ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتے جو غیروں کے لیے پسند کرتے تھے، جو غیروں کے لیے ہوتا وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ کے حکمران کی خصوصیات تھی۔ عزیز سامعین محترم، آپ نے اتنی بڑی حکومت کو جو قائم کیا، ریاست مدینہ کو قائم کیا، وہاں تمام قوانین کو مد نظر رکھا۔ ایک مرتبہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے، گلیوں کا چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر سے گانا گانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ نوک کیا، ایک نوجوان لڑکی گانا گا رہی۔ جب دروازہ کھلا پوچھا کیوں گا رہی ہو گانا، وہ خاموش رہی۔ پھر جب سختی سے پوچھا اس نے بتایا کہ امیر المومنین میری نئی شادی ہوئی ہے اور میرا شوہر جہاد پہ چلا گیا ہے، آپ کا حکم آیا تھا وہ چلا گیا، اور اب میری شادی نہیں ہوئی ہے، جوان ہوں، شوہر کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میں اس کی جدائی میں گانا گا رہی ہوں، عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ میں کوئی زانیہ یا بدکار نہیں ہوں، میں اپنے شوہر کی محبت میں یہ اشعار گا رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے سیدھے اپنے گھر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی تھی، ان کو بلایا، کہا بیٹی ایک مسئلہ شریعت کا دریافت کرنا ہے، ذرا وہ مسئلہ واضح کر دو۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک جو نوجوان لڑکی نئی شادی ہو کتنی دیر اپنے شوہر سے وہ جدائی برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی چادر اپنے اوپر لے لی، آپ نے اس طرح انگلی کھڑی کی، 1 مہینہ۔ فرمایا اس سے زیادہ 2، اس سے زیادہ 3، اس سے زیادہ 4، فرمایا اس سے زیادہ، ہاتھ نیچے کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، صبح شاہی فرمان یہ جاری کر دیا کہ جو مجاہد بھی جہاد کے اوپر گیا ہے 4 مہینے سے زیادہ اس کو نہ روکا جائے، چھٹی دے دی جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا دیکھیں ایک المیہ یہ ہے، شادیاں فوراً ہونے کے بعد لوگ باہر چلے جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں اہل عقل و دانش میری بات کو فالو کر رکھے ہیں، سمجھ رکھے ہیں کس حد تک یہ مشکل ہوتا ہے، اور معاشرے میں یہ کس حد تک برائی یہ چھا جاتی ہے، پھیل جاتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان فوراً جدائی کر دی جاتی ہے۔ ریاست مدینہ کے حکمران کی حکمت عملیاں اور آپ کے انداز آپ کو بتاؤں کہ کس طرح آپ نے حکومت کی، یہ ایسے ریاست مدینہ نہیں بن جاتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر سوار ہو کے جانے لگے، اوپر پلان رکھا جاتا ہے، آپ فوراً جانے لگے تو مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ بغیر وہاں اس کے اوپر آپ نے رکھا بھی کچھ نہیں ہے اور ننگی پشت کے اوپر سوار ہو کے جانے لگے، کدھر جا رکھے ہیں؟ فرمایا میرے بیت المال کا صدقے کا ایک اونٹ گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں شاہی خزانے کے اوپر اپنے ہی ڈاکہ ڈال رکھے ہیں اور کہتے ہیں ریاست مدینہ بنا رکھے ہیں، ایک اونٹ گم ہوا ہے، ریاست مدینہ کا حکمران خود تلاش کرنے جا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات عرض کرنے کے حضور آپ نے تو ہمیں فروتر کر دیا ہے، آپ نے ہمارے لیے معاملہ اور مشکل کر دیا ہے۔ فرمایا کہ علی مجھے ملامت نہ کرو، میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا مجھ عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج یہاں بچے بکریوں کے دور کی بات، یہاں تو انسان مر رہے ہیں، یہاں اخبارات بھری پڑی ہیں، آئے دن انسان کٹ رکھے ہیں، مر رکھے ہیں، خودکشیاں کر رکھے ہیں، لیکن صرف نعرے لگائے جا رہے ہیں یہ ریاست مدینہ بنائی جا رہی۔ دیکھو ریاست مدینہ کے حکمران میں یہ قانون نہیں تھا، وہاں تو جانوروں کی بھی حفاظت کی جاتی تھی۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں کہ ریاست مدینہ کا حکمران کس طرح اپنے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ گشت کر رکھے تھے تو دیکھا کہ خیمے سے کرانے کی آواز آ رہی، کوئی عورت اونچی اونچی آواز میں کرا رکھی ہے۔ آپ اس کے خیمے کے پاس گئے تو جو شخص باہر بیٹھا تھا فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ذرا پریشان تھا، اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، جانتا نہیں تھا آپ کو، جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے پھر پوچھا یار بتاؤ ہوا کیا ہے، کیوں عورت کرا رہی اندر، مجھے بتاؤ میرے لائق کوئی خدمت ہے، میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ اس نے کہا آپ کو کہا نا اپنے کام سے کام رکھیں۔ جب آپ نے پھر پوچھا اس نے کہا اگر پوچھتے ہو زیادہ مدد کوئی کرنے نہیں آتا، لیکن سنو میری بیوی اس وقت حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت ہے، عورت کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے وہ کرا رہی ہے، میں باہر بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ام کلثوم جلدی کرو، جنت تمہارے گھر چل کے آ گئی ہے، جنت تمہارے گھر آ گئی۔ کہا جنت گھر آ گئی کیا مطلب؟ فرمایا کہ بچہ بچی کی پیدائش کا جو ضروری سامان ہے وہ فوراً لو، ہم نے جانا ہے۔ آپ نے خود وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لیا، فوراً گئے۔ آپ کی بیوی ام کلثوم اندر چلی گئی اور حضرت عمر فاروق اعظم باہر ہنڈیاں پکانا شروع کر دی۔ ریاست مدینہ کے حکمران نے خود ہنڈیاں پکانی شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد جب پیدائش ہوگی تو اندر سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی امیر المومنین ان کو مبارک دے دیں، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بندے نے امیر المومنین کے الفاظ سنے کانپ اٹھا، کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، آپ امیر المومنین فاروق اعظم ہیں، ریاست مدینہ کے حکمران ہیں۔ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، جب صبح ہوگی تو دربار میں آ جانا، میں تمہارا وظیفہ بھی مقرر کر دوں گا، تمہارے بچے کا وظیفہ بھی مقرر کر دوں۔ یہ ہوتا ہے ریاست مدینہ کا حکمران۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس سے آگے چلیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ریاست مدینہ کے حکمران تھے تو ایسے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت نہیں کی ہے، انصاف قائم کیا ہے، خالی انصاف نام نہیں رکھا ہے، انصاف قائم بھی کیا ہے۔ اور انصاف سب سے بڑا مشکل یاد رکھیں اس وقت ہوتا ہے جب اپنے بیگانے سامنے اکٹھے ہوں، اپنے جب سامنے آئیں، اپنے وزراء، اپنے مشیر، اپنے ایم پی ایز ایم این اے سامنے آئے تو یقین مانے ہمارے اس انصاف کے ملک میں ریاست مدینہ کے اندر یہاں تو قانون تبدیل ہو جاتے ہیں، یہاں اپنے دامن میں ان کو چھپا لیا جاتا ہے۔ لیکن آئیں ریاست مدینہ کا حکمران، اس کا انداز کیا تھا؟ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں ایک دوڑ کا مقابلہ ہوا، ایک ریس ہوئی، تو وہاں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بھی اس میں حصہ لیا۔ جب دوڑ ہوئی تو ایک عام مصری نوجوان نے وہ کمپٹیشن ون کر لیا، جیت گئے وہ، تو گورنر کے بیٹے نے اس مصری نوجوان کو سب کے سامنے تھپڑ مارنا شروع کر دی۔ اس نے خاموشی سے برداشت کر لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ انداز تھا کہ جب
حج کا موسم آتا تو تمام وزراء گورنر جتنے بھی تھے تمام کو مدینہ شریف آنا پڑتا تھا، وہاں پہ کھلی کچہری لگتی تھی، عام لوگوں کے تحفظات کو دور کیا جاتا تھا۔ تو وہاں وہ مصری نوجوان بھی آ گیا، اس نے آ کے ریاست مدینہ کے حکمران سے عرض کی کہ حضور اس طرح ریس کا مقابلہ ہوا تھا اور میں نے جیسے ہی وہ کمپٹیشن ون کیا تو آپ کی کہ گورنر کے بیٹے نے مجھے سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور یہ جملہ بولا کہ انا ابن الاکرمین، میں گورنر کا بیٹا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھ سے مقابلہ ون کر لیا، مجھ سے آگے کیوں نکل گئے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے آگے نکل گئے؟ یہ مقابلہ میرا تھا، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹا بھی موجود تھا، بلایا، سامنے کھڑا کر لیا۔ آپ نے دونوں فاوقفہما امامہ، اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور مقدمہ سنا۔ تو جو مصری نوجوان تھا وہ حق پر ثابت رہا اور اس کو صحیح قرار دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے دونوں کو سامنے کھڑا کر لیا۔ اب یہاں سینکڑوں کا مجمع نہیں ہوتا تھا حج کے موقع پر، ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع تھا، سب کے سامنے کھڑا کیا۔ فاوقف امامہ، آپ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وامر المصری ان یضرب ابن عمر، اور مصری کو حکم دیا کہ اب تو گورنر کے بیٹے کو سب کے سامنے تھپڑ مار، اور ساتھ یہ فرما رہے تھے اضرب ابن الاکرمین، معزز لوگوں کے بیٹے، گورنر کے بیٹے کو تھپڑ مارو، گورنر کے بیٹے کو تھپڑ مارو۔ یہ ہوتی ریاست مدینہ۔ پھر اس کے بعد جو باپ تھا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کو مخاطب کیا اور جملہ سنے کیا ارشاد فرمایا؟ یا عمر متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اے عمر مجھے یہ بتاؤ تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ عزیز سامعین محترم، یہاں ریاست مدینہ کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، یقین مانے ایک ایم پی اے کا عام چوکی دار بھی ہو وہ بھی تھانے آنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن گورنر کے بیٹے کو سب کے سامنے تھپڑ مروائے جا رکھے۔ اس سے آگے چلیں، ریاست مدینہ کا انداز کیا تھا اور ریاست مدینہ کا پروٹوکول کیا تھا۔ یہاں آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ان پاور ہونے سے پہلے دعوے کرتے تھے کہ ہم پروٹوکول ختم کر دیں گے، لیکن جب ان پاور آئے تو پھر وہی انداز پرانے لے کے آگے آئیں۔ میں آپ کو بتاؤں ریاست مدینہ کے حکمران کا پروٹوکول کیا تھا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، یہ عیسائیوں کے پاس تھا، تو جب محاصرہ کر لیا آپ نے تو ان کا جو بڑا تھا سردار، اس نے یہ کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر وہ مان لی جائیں، ان پہ عمل کر لیا جائے تو ہم یہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کا جو امیر المومنین ہے وہ خود چل کے ہمارے پاس یہاں آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمانوں کا یہ طریقہ وطیرہ نہیں تھا کہ اگر کوئی پیار سے مانے تو ان کے ساتھ جنگ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق اعظم کو، تو آپ نے اب یہاں مدینہ شریف سے بیت المقدس جانے لگے۔ اور آپ کو بتاؤں پروٹوکول کیا تھا یار، 22 لاکھ مربع میل کی حکومت اور پروٹوکول دیکھیں کیا تھا۔ ایک اونٹنی، ایک غلام ساتھ لیا، دو تھیلے لیے، ایک میں کھجوریں تھی، ایک میں ستو تھے، اور ایک مشکیزہ لیا جس میں پانی تھا۔ یہی پروٹوکول تھا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے کئی فوجی نہیں تھے، یہی مختصر سامان تھا۔ اور یہ ریاست مدینہ کا حکمران بیت المقدس یعنی غیر ملکی دورہ کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے جا رکھا ہے، اور پھر غلام سے یہ کہا ایک مدت تک، ایک منزل تک میں سواری کروں گا، تم لگام پکڑ کے چلو گے، اور پھر جب وہ منزل ختم ہو جائے گی اتنی منزل تک تم سواری کرو گے اور امیر المومنین لگام پکڑ کے آگے آگے چلے گا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ سرکاری پروٹوکول ہے جس کے ساتھ آپ جا رکھے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ جب آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ کے کپڑوں کے اوپر 12 14 پیوند لگے ہوتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ
کے حکمران کی حالت تھی۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک ترکی گھوڑا بہترین آپ کے لیے تیار کروایا اور ساتھ ایک لباس تیار کروایا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اتفاق سے بیت المقدس کے جب قریب پہنچے اس وقت سواری پہ سوار ہونے کی باری بھی آپ کے غلام کی تھی، حکمران کی پیدل چلنے کی باری تھی۔ جب وہ گھوڑا پیش کیا، لباس پیش کیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو غصہ چڑھ گیا۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عزت ہے یہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، لباس اور سواری کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ میں آج کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے دی ہے، اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دی ہے۔ تم نے دولت کو عزت بنا لیا، تم نے پروٹوکول کو عزت بنا لیا، آج تم کافروں کے کتے نہلانے کے اوپر مجبور ہو گئے ہو، آج کاسہ گدائی لے کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ ارے ریاست حکمران مدینہ کے حکمران کی کبھی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیتے، تم صرف رب کے سامنے جھک جاؤ، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کون سی چیز ہے جو میرے رب کے دربار سے نہیں ملتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ اللہ نے مجھے ہمیں آزاد ملک دیا، آزادی اپنے ملک میں بنا رکھے ہیں۔ ذرا دیکھو تو جا کے کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ کیا ہو رکھا، ہماری جوان بچیوں کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا جا رکھا ہے۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہاں ہمارے آزادی منانے کے انداز ہی بکھرے ہیں۔ آج منہ پہ وہ گالوں پہ جھنڈے بنا کے اور موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے آزادی منا رکھے ہیں، خوف خدا نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک نوجوان کی قبر آئی، آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے قبر والے کو مخاطب کیا، کرامت ہے آپ کی قبر والے سے گفتگو شروع کر دی۔ اس کے سامنے یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ اے نوجوان مجھے یہ بتا کہ رب کا یہ ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ بتا تجھے 2 جنتیں ملی؟ نوجوان نے قبر کے اندر سے آواز دی، ہاں امیر المومنین، میں اپنے رب کا خوف دل میں رکھتا تھا، اللہ نے ایک نہیں مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ریاست مدینہ کے نوجوانوں سے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کیسے طوفان بدتمیزی آج رات کو بپا ہوتا ہے، صبح سڑکوں کے اوپر تمہیں مسلمانوں کا ملک نظر نہیں آئے گا، یہاں پہ بے حیائی کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اور پھر کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے۔ عزیز سامعین محترم، ریاست مدینہ کا انداز اور ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اصل میں قوم کا وہ خادم ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ جب خادم بن کے زندگی گزاری جائے پھر معاملات پیش نہیں آتے ایسے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سفیر، روم کا سفیر آپ سے ملنے کے لیے ایمبیسڈر آیا۔ جب مدینہ شریف آیا تو اس نے اپنے طور پر مدینہ کی گلیوں میں چکر لگائے، تلاش کیا کر رکھا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ مجھے یہاں کے جو شہنشاہ کا محلہ نظر آئے، جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہ مجھے نظر آئے کہ جیسے ہمارے محلات ہوتے ہیں۔ جب بسیار اس نے تلاش کر لی، نظر نہ آیا، پوچھا جی یہاں کا جو شہنشاہ ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہاں نہ کوئی شہنشاہ ہوتا ہے نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، یہاں شہنشاہ اور عوام دونوں برابر ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر کہا میں ملنا چاہتا ہوں، کہاں پہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا دیکھ لو وہاں کہیں مزدوری کا رکھے ہوں گے۔ جب اس طرف وہ روم کا سفیر ایمبیسڈر گیا، جا کے دیکھا تو ریاست مدینہ کا وہ حکمران جس کا نام لے لے کر عورتیں اپنے بچوں کو سلاتی تھیں، وہ حکمران 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ریت کے اوپر آسانی سے لیٹا ہوا ہے۔ وہ جو روم کا سفیر تھا جب وہ قریب گیا، جا کے دیکھا، کہنے لگا کہ اے عمر تو نے انصاف قائم کیا اور میٹھی نیند سو رکھا ہے، ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا، بڑے بڑے محلات میں نرم و گرم بستر کے اوپر بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں، اس کو بیان کرے، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور حق کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا رعب ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا۔
آپ بھی اپنے رب سے ڈرنا شروع کریں، خوف خدا رکھیں یار، مختصر زندگی ہے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی ہے، امپلیمنٹیشن سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ریاست مدینہ کے حکمران جیسا حکمران عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔